السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا، ذکر و اذکار میں نہیں لگتا، ہم نیک کام کرتے ہیں پھر بھی ہم کو مزہ نہیں ملتا، جبکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ پھر بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم کو وہ لطف نہیں ملتا، کیونکہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے، اور اس محبت کا نکالنا ضروری ہے۔ اور یہ دنیا کی محبت سارے فتنوں کی جڑ ہے۔ ہمیں حرام کام کی طرف دنیا کی محبت کھینچتی ہے، رشوت لینے کی طرف دنیا کی محبت کھینچتی ہے، چوری ڈکیتی کی طرف دنیا کی محبت کھینچتی ہے، تمام برائیوں کی طرف دنیا کی محبت ہی ہمیں کھینچتی ہے۔ اور یہ دنیا کی محبت دل سے نکالنا ضروری ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ایک دل میں دو محبتیں جمع ہو نہیں سکتی، یعنی جس کے دل میں آخرت کی محبت ہو اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اس کے دل میں آخرت کی محبت نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو، میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ پرانے زمانے میں کسی بادشاہ کے دربار میں چند درباری بادشاہ کے سامنے یہ بحث کرنے لگے، عبادتوں کے درمیان خاص کر کے نماز میں شیطانی وسوسوں کی وجہ سے، یعنی شیطانی بہکاؤں کی وجہ سے انسان کا ذہن ادھر سے ادھر بھاگنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے نیک کاموں کا اجر اور نیکی جو ملنا ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی شیطانی بہکاؤں کی وجہ سے ہمارا عبادت بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن بادشاہ یہ بات نہیں مانتا تھا۔ بادشاہ کا ماننا یہ تھا کہ اگر انسان کے ذہن میں ڈر اور خوف ہو، عزت اور احترام ہو، جنت کا شوق اور جہنم کا خوف ہو، تو وہ انسان اپنے ذہن کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دے گا۔ بادشاہ سوچا یہ بات اس طرح ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بادشاہ درباریوں کو سمجھانے کے لیے ایک انوکھی ترکیب نکالی۔ بادشاہ ان بحث کرنے والے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ اپنے ہاتھ میں ایک ایک گلاس پانی پکڑ لو۔ وہ درباری اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑ لیے۔ پھر بادشاہ کہنے لگا کہ یہ پانی کا گلاس پکڑ کر تم محل سے نکلو اور بازار کا چکر لگا کے پھر محل آؤ۔ لیکن اس دوران میں جس کے گلاس سے پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے گر گیا تو اس کا سر وہیں قلم کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا کرنے میں تم کامیاب ہو گئے، یعنی محل سے پانی کا گلاس پکڑ کر بازار کا چکر لگا کے پھر محل آ گئے اور پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرا، تو بے شمار انعام دیا جائے گا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی وہ درباری بادشاہ کے دربار سے نکلے، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک ایک جلاد بھی گئے، تاکہ جس کے گلاس سے ایک پانی کا قطرہ نیچے گرا وہیں اس کا سر قلم کر دیں گے۔ تو وہ درباری بادشاہ کے دربار سے نکلے اور بازار کا چکر لگا کر پھر واپس آ گئے، کسی کے گلاس سے بھی ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا۔ تو بادشاہ ایک ایک کر کے ان درباریوں سے پوچھا کہ تم لوگ محل سے بازار گئے اور بازار سے پھر محل آئے، تم لوگوں نے بازار میں کیا دیکھا؟ ان درباریوں نے کہا حضور، سر قلم ہو جانے کا ڈر تھا اور آپ سے انعام لینے کا شوق بھی تھا، اسی وجہ سے ہمارا دھیان کہیں اور نہیں گیا، صرف پانی پر ہی تھا، کہیں وہ ٹپک نہ جائے۔ تو دوستو، اسی طرح اگر ہم اللہ رب العزت کے ڈر سے اور جنت کے شوق سے، جہنم کے خوف سے نماز پڑھیں تو ہمارا دھیان کہیں اور نہیں جائے گا۔ اور نماز میں دھیان لگانے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ دل میں یہ سوچو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح ہم نہیں سوچ سکتے تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور نماز میں دھیان لگانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس پر غور و فکر کریں کہ ہم کیا کیا پڑھ رہے ہیں۔
تو دوستو میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا قصہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔